ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو قرآن لوگوں کے لیے نری ہدایت ہے، اور ہدایت کی کھلی کھلی دلیلیں اور حق کو باطل کو جدا کرنے کی. جو آدمی بھی تم میں سے اس مہینے کو پالے پس چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پہ جانے کا ارادہ، وہ دوسرے دنوں سے اس گنتی کو پورا کر لے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تم پہ مشکل نہیں ڈالنا چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کر لو. اور اس بات پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، تاکہ تم شکر کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ. چند دنوں کے بعد ایک انتہائی مقدس مہینہ
ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس مقدس مہینے کا کما حقہ استقبال کر سکیں۔ اور یہ مہمان ہم سے رخصت ہو کہ اس حالت میں رخصت ہو کہ وہ ہم پر راضی ہو۔ اور اللہ کے دربار میں وہ ہماری شکایت نہ کرے بلکہ سفارش کرے۔ مہینہ اتنی عظمتوں اور برکتوں اور رحمتوں والا ہے کہ اس مہینے میں اترنے والی رحمتیں دیکھنے کے لیے کوئی مخصوص آنکھ نہیں چاہیے، ہر بندے کو وہ رحمتیں نظر آتی۔ آپ حج پہ جائیں یا عمرے پہ، اور مطاف میں بیٹھے ہوں، اور سامنے بیت اللہ ہو، خاص کر کے آدھی رات کے بعد کا وقت ہو، تو وہاں ہر بندے کو اللہ کی رحمتیں اترتے ہوئے نظر آتی۔ اسی طرح جب مہینہ رمضان کا چاند طلوع ہوا، اللہ کی رحمتیں جو زمین پر اتر رہی ہیں وہ ہر بندے کو نظر آ رہی ہیں۔ بڑی بڑی مسجدیں، وسیع کشادہ، یہاں نمازوں میں کبھی ایک صف، کبھی دو صف، 3 صفیں، بس جو ہی رمضان آیا تو مسجدیں اندر باہر میں سے نمازیوں سے پر ہو۔ یہ رحمت ہے جو ہر ایک بندے کو نظر۔ جس بندے نے سارے سال کبھی اہتمام سے نماز نہیں پڑھی، اور
جو بندے کوئی دین کے زیادہ قریب نہیں رہتے ان لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں پڑھ، گھروں کا یہ عالم ہے، اندر کمروں میں، برآمدوں میں، دالان میں، صحن میں، ہر جگہ پہ قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ لوگ جنہیں ساری زندگی تہجد پڑھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، سحری کے لیے اٹھے تو ان لوگوں کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق ملی۔ یہ سب رب کی رحمتیں ہیں جو اس مہینے میں اتر رہی ہیں، اور ہر آدمی کو یہ رحمتیں نظر آ رہی۔ غالباً اسی لیے میرے آقا نے، میرے محبوب پیغمبر نے، سرتاج دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے بغیر عذر کے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، عذر کیا ہے؟ بیماری ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ اب آسانی دیکھیے ذرا، آسانی۔ یا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بڑھ تو نہیں جائے گی لیکن روزہ نہ رکھو تو تم خوراک 3 مرتبہ استعمال کرو گے، 4 مرتبہ استعمال کرو گے تو تم 10 دنوں میں ٹھیک ہو سکتے ہو۔ روزہ رکھو تو ٹھیک ہونے میں 20 دن لگیں گے۔ تو شریعت نے اجازت دے دی کہ وقتی طور پہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی کیا کر لے؟ مسافر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سفر کی جو دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اب بھی سفر کی دقتیں ہوتی ہیں، اتنے سہولتوں کے باوجود کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، پھر بھی دقت ہے۔ جس زمانے میں گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا السفر سکر ولو کان میلا، سفر تو جہنم میں پاؤں دینے کا نام ہے، اگرچہ وہ سفر۔ تو کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ سفر میں مجھے دقت ہوگی، تکلیف ہوگی، اور سفر بھی اس کا تقریباً 75-77 کلومیٹر کا ہے، تو اسے بھی شریعت نے کہا کہ وقتی طور پہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا۔ امید سے ہے کوئی عورت اور اس کا خیال یہ ہے، یا ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گی تو تمہارے پیٹ میں جو امانت ہے اس کی صحیح پرورش نہیں ہوگی، اسے بھی اجازت ہے۔ بچے کو دودھ پلا رہی اور وہ صحیح طور پہ دودھ نہیں پلا سکتی، اس کو غذا فراہم نہیں کر سکتی روزے کی حالت میں، اسے بھی اجازت ہے۔ یہ ہے عذر شرعی، ان کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے تو وہ بات نہیں ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ بات اس بندے کے لیے ہے جو بغیر عذر کے نہ بیمار ہے، نہ مسافر ہے، نہ حاملہ ہے، نہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تندرست ہے، طاقتور ہے، صحت مند ہے،
جان بوجھ کے عمدن ایک روزہ چھوڑا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر وہ بعد میں ساری زندگی عمر بھر روزے رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کی برکت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، قضا تو ہو جائے گی، ایک روزے کے بدلے میں ایک قضا ہو جائے گی، ذمے سے اتر جائے گا، لیکن وہ جو عظمت ہے، وہ جو ثواب ہے، وہ جو جزا ہے، وہ جو بدلہ ہے، وہ جو اجر ہے، وہ ساری زندگی روزے رکھے تو اسے نہیں ملے گا۔ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہی ہے کہ روزے تو رکھتا رہے گا، سحری بھی کھائے گا، افطاری بھی کرے گا، کھجور کے ساتھ کرے گا، قوت شعبانی پہ قابو رکھے گا، سارا دن کھائے گا پیے گا نہیں، کام تو وہ سارے کرے گا، لیکن جو رحمتیں اور برکتیں رمضان کے مہینے میں اترتی ہیں وہ کہاں سے لائے گا؟ اور ایک حدیث میں پڑھتا ہوں تو میں بہت حیران ہوتا ہوں، کیوں جی گرمیوں کے روزے ہوں 16 گھنٹے کا روزہ، مشقت کرنے والا آدمی ہو، مزدور ہو، سیلز مین ہو، محنت کرنے والا آدمی ہو، آسان ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ کرے خیر سے گزر جائیں۔ آپ نے فرمایا اگر میری امت کے لوگوں کو رمضان میں اترنے والی رحمتوں، برکتوں، اللہ کی عنایات اور اللہ کی مہربانیاں جو اس مہینے میں اترتی ہیں، اگر میری امت کے لوگوں کو کما حقہ پتہ چل جائے تو وہ تمنا کرنے لگے کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان کر دے۔ ایسی تو کوئی رحمتیں اتر رہی ہیں، ایسی تو برکتیں اتر رہی ہیں کہ انہیں کما حقہ وہ پتہ چل جائے نا تو وہ تمنا کریں کہ یا اللہ پورا سارا سال کیا بنا دے؟ رمضان۔ اللہ بہانے تلاش کر رہے ہیں، کوئی بہانہ ملے اور میں روزے داروں کو معاف کر دوں۔ یہ میں تھوڑا سے بعد میں ذکر کرتا ہوں وہ بہانے، کتنی کتنی باتوں پہ اللہ جہنم سے آزادی کے اعلان کر رہے ہیں، بات وہ کتنی ہے اور آزادی کس سے؟ جہنم سے تو آزادی ہوتی تو اللہ کہتے جان قربان کرو، سارا مال میرے رستے میں دو، گھر بار لٹاؤ، بچے لٹاؤ، میں تمہیں جہنم سے بچا لوں گا۔ انعام جو بڑا ہے، اتنا بڑا انعام، اور مل کس بات پہ رہا ہے یہ بعد میں ذکر کروں گا تاکہ اور لوگ بھی آ جائیں، وہ بھی اس میں شامل ہو۔ اس مہینے میں جو عمل کیا جا رہا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں صوم۔ صوم کا لفظی معنی ہے رکنا، ایک مخصوص وقت میں کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور قوت شعبانی پہ کیا پانا، ان تین چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے یہ صوم۔ میں اس کے لیے صرف ایک حدیث پیش کروں گا اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابن آدم کے سارے عمل اس کے لیے
نماز، حج، عمرہ، زکات، خیرات، قربانی، ابن آدم کے سارے عمل اس کے لیے ہیں، لیکن یہ جو روزہ ہے نا، الصوم لی، یہ میرے لیے ہے۔ حد ہو گئی ہے اس کے عمل کی، عظمت کی۔ ابن آدم کے سارے عمل اس کے لیے ہیں، الا الصوم، مگر جو روزہ ہے نا، الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود روزے کا بدلہ عطا کروں گا۔ یا اللہ، نماز بھی تو ہم تیرے لیے ہی پڑھتے ہیں، زکات بھی تو ہم تیرے لیے دیتے ہیں، قربانی تیرے لیے کرتے ہیں، حج خود قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے ذمے ہے حج کرنا، للہ، کس کے لیے؟ تو نے خود کہا ہے بھئی حج میرے لیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ، کس کے لیے؟ وَانْحَرْ، قربانی کر، کس کے لیے؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، للہ، کس کے لیے؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ حج اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، زکات اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، پھر یہ خاص کر کے کہنا روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں روزے کا بدلہ عطا کروں۔ نماز کا بدلہ کس نے دینا ہے؟ زکات کا، حج کا، قربانی، سارے بدلے تو نہیں دینے ہیں، لیکن یہاں روزے کی خصوصیت کیوں رکھی؟ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں بہت سارے قول کیے۔ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ ایک مفہوم اس حدیث کا بیان کیا گیا، اب آپ ذرا توجہ کریں گے، یوں سمجھیں کہ میں آپ کو یہ حدیث سمجھانا چاہتا ہوں جس طرح طالب علموں کو سمجھائی جاتی ہے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ روزہ خاص میرے لیے ہے، محدثین نے لکھا، جو شارح ہیں، حدیث کی تشریح کرنے والے علماء، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن جب بندے اللہ کے سامنے آئیں گے تو ان کی نمازیں آئیں گی، تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے ان کو نمازوں کا اجر دے دو۔ زکات کا عامل آئے گا، اس کو زکات کا بدلہ دے دو۔ حج والا عمل پیش کرے گا تو کہا جائے گا اسے حج کا ثواب دے دو۔ قربانی والا عمل آئے گا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا اسے اس کا اجر، جزا دے دو۔ اور جب روزے والا عمل آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، روزہ خاص میرے لیے تھا، بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے عطا کروں، ہاتھوں سے عطا۔ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا کیا دوں گا۔ کچھ محدثین نے اس کا مفہوم لکھا کہ ہم جتنی عبادات کرتے ہیں، ہم جتنے اعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہی اعمال، وہی فعل مختلف وقتوں میں مشرکین نے غیر اللہ کے لیے بھی کیے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟
نہیں سمجھے؟ نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں، غیر اللہ کے لیے باندھے گئے. نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں کیے گئے سجدے، نہیں کیے گئے. اب بھی ہوتے ہیں. انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں، کئی لوگ جو اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں وہ کھڑے ہیں اور لوگ ان کے قدموں کے آگے سجدہ ریز ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. جس کے سامنے کبھی رب نے فرشتوں کو جھکایا تھا وہ جھک رہا ہے کن کے سامنے؟ درختوں کے سامنے، جانوروں کے سامنے. علامہ اقبال صاحب نے ٹھیک کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. اس ایک کا سجدہ نہیں نہ کرنا. اللہ نے فرمایا میں بھی اللہ نہ آکھیں یہ میں تن جانوراں دے سامنے نہ جھکایا، درختوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے، بے جان بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں. یہاں سجدہ، وہاں سجدہ، کبھی آگ کو، کبھی پانی کو، کبھی پہاڑ کو، کبھی سورج کو، کبھی چاند کو. انسانیت کی تذلیل ہے. اگر میرا لفظ آپ کو گوارا ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا انسانیت کی کیا ہے؟ تذلیل ہے. انسانیت کی تذلیل ہے. یہ پیشانی جو رب نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اتنی خوبصورت پیشانی اور اتنا خوبصورت ناک اور اتنی خوبصورت ہتھیلیاں اور اتنے خوبصورت پاؤں کے پنجے، اللہ نے فرمایا یہ میں نے بنائے ہیں، ان کو جھکانا ہے تو صرف میرے سامنے جھکانا. بنانے والا جو میں ہوں، تخلیق کرنے والا جو میں ہوں، تو پھر ان کو جھکنا بھی کس کے آگے چاہیے؟ میں نے کئی مرتبہ کہا، آج پھر کہتا ہوں، کوئی نیا آدمی آیا تو وہ اس سے فائدہ حاصل کرے گا. مذہب اسلام، دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے اٹھا کر ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے. یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے جو کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی، صرف اسلام میں پائی جاتی ہے. وہ کہتا ہے اس پیشانی کے لیے، جھکانے کے لیے اگر کوئی در ہے تو وہ صرف کون سا در ہے؟ اس کے سامنے جھکو، اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے. اس کے سامنے جھکو اس لیے کہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے. اس کے سامنے جھکو اس لیے کہ وہ تیرے حالات جانتا ہے. اس کے سامنے جھکو اس لیے کہ تیری نیتیں جانتا ہے. اس کے سامنے جھکو اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک اور مختار صرف وہی ہے. اس کے سامنے جھکو جو مالک ہے، مختار ہے، نیتوں کو جانتا ہے. جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، جتنے اعمال ہم کرتے ہیں، یہ مشرکین نے غیر اللہ کے لیے بھی کیے. سجدے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ زور سے بولو. دو زانو والتحیات میں غیر اللہ کے سامنے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ غیر اللہ کے نام پر بکرے چھترے ذبح نہیں ہوئے؟ نظر و نیاز، جانوروں کا ذبح کرنا ہوا. غیر اللہ کے نام کی نظریں دی گئیں، نیازیں دی گئیں، غیر اللہ کے طواف کیے گئے قبروں کے. جتنی عبادات ہم کرتے ہیں اللہ کی، یہ کسی نہ کسی دور میں مشرکین نے غیر اللہ کے لیے کیے ہیں. یہ کام آج بھی کر رہے ہیں. یہ کام اللہ کہتے ہیں روزہ خاص میرے لیے ہے کہ وہ شروع دن سے لے کے آج تک کبھی غیر اللہ کے نام کا نہیں رکھا. کبھی کسی نے کہا میں حضرت عیسیٰ کے نام کا روزہ رکھ لوں، حضرت ابراہیم کے نام کا روزہ رکھ لوں، میں جبریل کے نام کا روزہ رکھ لوں. اللہ نے فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے
کہ یہ جب بھی رکھا گیا ہے تو صرف میرے لیے رکھا گیا. کتنے مفہوم اس کے بیان کرتا چلا جاؤں. ہر عمل جو ہم کرتے ہیں اس میں خطرہ رہتا ہے ریاکاری کا، نمود و نمائش کا، دکھلاوے کا. آپ جتنے بھی ریاکاری سے بچنے کی کوشش کریں آپ نہیں بچ سکتے. نماز پڑھنی مسجد میں ہے، جماعت سے پڑھو تو سارا محلہ دیکھے گا. آپ تہجد گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں چھپ کے، کتنا چھپ سکتے ہو؟ بیوی دیکھے گی، بچے دیکھیں گے، ماں باپ دیکھ لیں گے، دیکھ لیں گے. خیرات آپ اتنی چھپ کے کریں کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. جس فقیر کو دے رہے ہیں اس کو تو پتہ ہے کہ آپ اس کو خیرات دے رہے ہیں. حج چھپ کے کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے درخواست دی ہے، کوشش کی ہے، آپ کے بچوں کو، بچیوں کو، بیٹوں کو